دوستوں آج وہ عظیم و شان بابرکت دن ہم سب کے درمیان تشریف لا چکا ہے جس کا ہم سب لوگ بڑی شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ آج ماہ شعبان کی 15 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن جو شخص بھی یہ ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح تمام بد نصیبوں کو کھول دیتی ہے۔ دوستوں آج شب برات کی رات ہے اور جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے۔ آپ لوگوں نے اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز جمعۃ المبارک کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، کیونکہ آج کی رات رزق اور دولت کی تقسیم کی رات ہے۔ آج کی رات زندگی اور موت کے فیصلوں کی رات ہے، اور جو بندہ بھی اس ایک تسبیح کو پڑھ لیتا ہے اللہ پاک پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں۔ اس کے پورے نصیب کو تبدیل کر دیا جاتا ہے، رستوں کی ہر رکاوٹ کو ہٹا دیا جاتا ہے، معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیا جاتا ہے۔ دوستوں جمعۃ المبارک کا دن مومنوں کی عید کا دن ہے، اور یہ دن اتنا بابرکت ہے، یہ دن اتنا فضیلت والا ہے کہ جو بندہ آج ماہ شعبان المعظم کی 15 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یہ ایک تسبیح پڑھے گا اللہ پاک اس کے لیے بے شمار کی آسانیاں فرما دیں گے۔ پورے سال کا رزق اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا، پورے سال کی خوشیاں اس کو نصیب ہوں گی۔ بس آج ماہ شعبان کی 15 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یہ خاص عمل یہ خاص وظیفہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ دوستوں جمعۃ المبارک کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جو کہ قبولیت کی ہوتی ہے۔ عصر کی نماز کے بعد ایک گھڑی ایسی آتی ہے جو گھڑی قبولیت کی ہوتی ہے۔ اس گھڑی میں اللہ رب العالمین سے جو کچھ مانگا جائے اللہ پاک اس کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس وظیفے کو آپ لوگ آج ماہ شعبان کی 15 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن عصر کی نماز کے بعد پڑھیں۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی، کیونکہ آج آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کا یہ خاص اور بابرکت وظیفہ پڑھنا ہے۔ دوستوں اس زندگی میں آنے کا مقصد یہ دو ہستیاں ہیں، جو دو ہستیاں ہمارے جینے اور مرنے کا مقصد ہے، یعنی اللہ پاک جو پوری دنیا کا نظام چلا رہا ہے وہ صرف اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ہی ہم سب کی بخشش کرے گا۔ دوستوں آج ہم لوگوں نے نبی پاک کے وسیلہ جلیلہ سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ جو بندہ بھی نبی پاک کے وسیلہ جلیلہ سے مانگے گا اللہ پاک اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دیں گے۔ دوستوں ماہ شعبان کا مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، یہ مہینہ رزق و دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے، یہ مہینہ زندگی اور موت کے فیصلوں کا مہینہ ہے۔ یہ آج کا وظیفہ کوئی عام وظیفہ نہیں، یہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمایا ہوا اور پڑھا ہوا بہت ہی خاص عمل ہے۔ دوستوں آج 15 شعبان جمعۃ المبارک کی رات یعنی شب برات کی رات آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خاص وظیفہ یعنی نبوی وظیفہ لازمی کرنا ہے، اور دوستوں اس عمل کو کرنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی۔ آج آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی، ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش ہو جائے گی، رب کریم کی ذات راضی ہو جائے گی۔ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، آج کی رات مغفرت کی رات ہے، آج کی رات کو نجات کی رات کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں آج ہمیں بارات کی رات یعنی بارات کا مطلب ہوتا ہے نجات اور شب کا مطلب ہوتا ہے رات، زندگی اور موت کا فیصلے ہوتے ہیں اس رات میں، تقدیر اور نصیب لکھا جاتا ہے، رزق اور دولت کی تقسیم کی جاتی ہے۔ آپ کو پورا سال کتنا رزق ملنا ہے، کتنی دولت ملنی ہے، کون کب مرے گا، کون کتنا جیے گا، ہر شے کے بارے میں آج کے رات لکھ دیا جائے گا۔ آج شب برات کی رات ہے، جمعۃ المبارک کا بہت ہی خاص دن ہے۔ آج کی رات ہر انسان کا نامہ اعمال رب کے سامنے پیش ہو جائے گا۔ آج رب کریم زندگی اور موت کے فیصلے فرما دیں گے۔ آج کی رات جس گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ وظیفہ نبی وظیفہ جو شخص بھی پڑھے گا اس گھر کا بچہ دولت مند ہو جائے گا، اس گھر کے تمام افراد کی بخشش ہو جائے گی، اس گھر کے تمام مسائل چاہے وہ روزگار کے حوالے سے ہیں، چاہے وہ نافرمان شوہر کے حوالے سے ہیں، مقروض ہیں، قرض جیسے دلدل کے حوالے سے ہیں، آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں آج شب برات کی رات یہ نبوی وظیفہ آپ نے لازمی کرنا ہے، آپ کی ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ دوستو انشاءاللہ وظیفہ چند منٹ کا ہوگا، آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا ورنہ پچھتاؤ گے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں فائدہ آپ کا ہے،
کیونکہ یہ رات سال میں صرف ایک بار آتی ہے، پھر پوری زندگی پورا سال آپ کے پاس موجود ہے، جو کچھ کرنا ہو کر لینا۔ لیکن آج کی رات یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے۔ جلد از جلد اس ویڈیو کو باقی اپنے تمام دوستوں تک، اپنے پیاروں تک بھی آپ لوگ لازمی پہنچا دیں، تاکہ ان لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو سکے جن سے آپ محبت کرتے ہیں۔ دوستوں، صدقہ جاریہ کی نیت کر کے، ثواب کی نیت کر کے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ تب سب لوگ، سارے مسلمان اس خاص عمل، اس خاص وظیفے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ دوستوں، آج ماہ شعبان کی 15 تاریخ ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، شب برات کی رات ہے۔ آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے۔ آپ کے پیارے، آپ کے چاہنے والے، یا جن لوگوں کو آپ چاہتے ہیں وہ اس عظیم رات میں، اس قبولیت کی رات میں، شب برات کی رات سے کہیں وہ محروم نہ رہ جائیں۔ اللہ والو، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے کرنا صرف اتنا ہے کہ آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے۔ اگر آپ ویڈیو اسکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھیں گے تو دوستوں، آج کی رات آپ اپنا نقصان خود کریں گے۔ اگر آج آپ اپنے قیمتی وقت میں سے صرف چند منٹ نکال کر اس ویڈیو کو دے دیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کا یہ قیمتی وقت ضائع نہیں جائے گا۔ لیکن شرط یہی ہے کہ آپ نے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کرنا ہے، ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، تاکہ تمام مسلمان بہن بھائی اس قبولیت کی گھڑیوں سے مستفیض ہو سکے، اور اس طرح اس کار خیر میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو جائے۔ دوستوں، شب برات کی رات بہت سے لوگ وظائف بتا رہے ہیں، لیکن میرا مقصد آپ تک نبوی وظیفہ پہنچانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمایا ہوا وظیفہ آپ تک پہنچانا ہے، جو واقعی وجود رکھتے ہیں، جو واقعی کام کرتے ہیں، جو واقعی فائدہ پہنچاتے ہیں، اور جن سے بے شمار لوگوں نے فائدے اٹھائے، اپنی زندگی کو آسان بنا لیا۔ دوستوں، جمعۃ المبارک کا دن جس طرح تمام دنوں کا سردار ہے، اسی طرح آج شب برات یہ تمام رات، یعنی ہزارہ رات سے بہتر رات ہے، کیونکہ اس رات کو نجات کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ دوستوں، اگر آج اللہ پاک سے 1 لاکھ مانگا جائے تو میرا رب آپ کو 70 لاکھ سے نوازے گا۔ یہ آج کی رات کی شان ہوتی ہے، اور یہی شان جمعۃ المبارک کے بابرکت دن بھی ہے۔ دوستوں، آپ سب لوگ جانتے ہیں جمعۃ المبارک کا دن کتنا عظمت اور فضیلت والا ہے۔ اس طرح راتوں میں شب برات کی رات بھی عظمت والی ہے، تقدیر کو بدل کر رکھ دینے والی ہے، فضیلت والی ہے۔ آج اگر کوئی من پسند فیصلے کروانا چاہتا ہے، آج اگر کوئی رب کریم سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتا ہے، آج اگر کوئی اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، آج منہ سے نکلی ہر بات کو پوری کروانا چاہتا ہے، اپنی من پسند تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، تو آج آپ لوگوں نے یہ نبوی وظیفہ لازمی کرنا ہے۔ آپ چاہے تو دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ انڈیا میں رہتے ہیں، پاکستان سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، فرانس، اٹلی، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں شب برات کی رات آ جائے، یہ رات مغفرت کی رات ہے، یہ رات مانگنے کی رات ہے، یہ رات تقدیر اور نصیب کے فیصلوں کی رات ہے۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج شب برات کی رات کو لاپرواہی میں گزارے گا۔ آج پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے مانگیے گا۔ آج سچی توبہ کے بعد رب کریم سے گڑ گڑا کر مانگنا ہے۔ آج کی رات میں تنہائی میں بیٹھ کر جو بندہ دونوں ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر رب سے مانگے گا، آج کی رات میں جو بندہ رب کریم کو راضی کر لے گا، رب کو منا لے گا، تو 1 لاکھ مانگے گا تو اس کو اللہ پاک 70 لاکھ سے نوازے گا، کیونکہ آج کی رات مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں، یہ وقت، یہ رات سال میں 1 بار آتی ہے، اور جو بندہ اس رات کی قدر کر لیتا ہے، اس رات میں رب کریم کو راضی کر لیتا ہے، پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اور جو بندہ شب برات کی قدر نہیں کرتا، پھر در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، لوگوں کے تانے سنتا ہے، محتاجگی کرتا ہے، پورا سال وہ بندوں کی ٹھوکروں میں آ جاتا ہے۔ دوستوں، خدا را میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، میں نے ایک ایک دن گن کر خود اس رات کا انتظار کیا۔ دوستوں، آج کی رات دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر میں نے اور آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی شب برات کی رات میں یہ خاص اعمال، یہ خاص وظیفہ خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اگر آپ اپنی مصروفیت میں سے صرف چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھتے
तो आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद मारेंगे। आज शब बारात की रात नवाफिल पढ़ते हैं, तस्बीहात पढ़ते हैं, आमाल करते हैं, जो भी पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं, आपको इजाजत है। लेकिन आप शब बारात की रात के ये 3 खास आमाल अल्लाह वालों के बताए हुए तरीके और तरतीब से जो उन्होंने अपनी किताबों में लिखा, आपने लाजमी पढ़ना है। एक एक नुक्ता, एक एक बात, एक एक हर चीज बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसकी वजह यह है कि आज की रात शब बारात की रात है जो साल में सिर्फ एक बार आती है, और आज की रात इतनी कबूलियत वाली है, आज का दिन इतना कबूलियत वाला है कि अगर जो बंदा आज शब बारात की रात में ये खास अमल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके से कर लेता है, अल्लाह पाक उसका रिस्क खोल देता है, उसके माल और ज़र में बरकतें होना शुरू हो जाती हैं, उसके घर में रहमत के फरिश्ते नुज़ूल फरमाते हैं, उसके घर के कोने कोने से गुर्बत का, तंगदस्ती का बिल्कुल खात्मा कर दिया जाता है। दोस्तों, यह वजीफा अर्जेंट बेसिस पर काम करता है। अगर कोई जल्द कामयाब होना चाहता है, रातों रात अमीर कबीर होना चाहता है, आज की रात फैसले की रात है, आज की रात अपने रब्बे करीम से जो भी मांगेगा आपके नसीब और तकदीर में लिख दिया जाएगा। अगर आज की रात में नहीं मांगोगे तो फिर अल्लाह वालों कब मांगोगे? आज की रात फैसलों की रात है, आज की रात मांगने वाले को पूरे साल की कामयाबियां दे दी जाती हैं। अल्लाह वालों, आप तंगदस्त हैं, आप परेशान हैं, आप बेरोजगार हैं, किराए के मकान पर रहते हैं, मकरूज हैं, बीमार हैं, लाचार हैं, मायूस हैं, आज शब बारात की रात ये खास आमाल, ये नबवी वजीफा आपने अल्लाह वाले के बताए गए तरीके से लाजमी करके देखिएगा। बेघरों को घर मिल जाएगा, बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा, बे औलादों को नरीना औलाद मिल जाएगी, और जो नरीना औलाद यानी बेटे के ख्वाहिशमंद हैं, आज की रात ये खास छोटे छोटे अमाल करें, आपके नसीब में। और मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक बात जहन में रखिएगा, ये रात हजार रातों से अफजल रात है, और ये रात बहुत खास रात है। अगर इस रात को आपने गफलत में, लापरवाही में गुजार दिया तो यकीन करें पछतावा मुकद्दर बन जाएगा। और एक बात जहन में रखिएगा, आज अल्लाह पाक से रो रो कर मांगना है, आज गिड़गिड़ा कर मांगना है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको मांगना ही नहीं आता। आज आपको मांगने का तरीका भी बताऊंगा, और आज आपको नबी पाक का वजीफा भी बताऊंगा। ऐसा वजीफा बताऊंगा इंशाअल्लाह आपकी तकदीर का बनताला खुल जाएगा, आपके रिस्क को बरकत होगी, आपके कारोबार रुका हुआ फिर दोबारा चल पड़ेगा। दोस्तों, बस एक बात जहन में रखिएगा, इस वजीफे को आप लोगों ने आज शब बारात की रात पढ़ना है। जुमअतुल मुबारक की रात है, शब बारात की रात है, और ये रात बहुत खास रात है। अगर आज अल्लाह पाक से 1 लाख मांगोगे तो रब्बे करीम के साथ 70 लाख से नवाजेगी। दोस्तों, जो मकसद है, जो हाजत है, पसंद की शादी करना चाहते हो, कोई मसले वाली बात नहीं, अल्लाह पाक से मांगो, रब जरूर अता करेगा। हम लोग अपने दोस्त अहबाब के आगे तो हाथ फैला लेते हैं, वहां अपना दुखड़ा तो सुना देते हैं, लेकिन रब की बारगाह में अपनी परेशानी, अपनी मुसीबत के बारे में सवाल ही नहीं करते। दोस्तों, अगर आज आप लोग अल्लाह पाक की बारगाह में सवाल कायम करेंगे, अल्लाह पाक की बारगाह में अगर आप लोग मांगेंगे, तो मेरा अल्लाह पाक आपको दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की बरकतें अता फरमाएगा। बस आज माह शबानुल मुअज़्ज़म की 15 तारीख जुमअतुल मुबारक के दिन ये खास अमल, ये खास वजीफा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए तरीके और तरतीब से लाजमी पढ़ना है। आए वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस खास अमल, इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से बजाय बहुत से अमल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने क्या करना है, जरा इस बात को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं, क्योंकि आज का दिन बहुत खास है। आज का दिन जो है वो माह शबानुल मुअज़्ज़म की 15 तारीख है, जुमअतुल मुबारक का दिन है और शब बारात की रात है। तो लिहाजा आज आप लोगों ने दुआ लाजमी मांगनी है, और आप लोग कोशिश करें कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं बार बार कह रहा हूं, वरना आप लोग भूल जाते हैं। वीडियो शेयर करें ताकि दूसरों के लिए भी आसानी हो सके। ए मेरे मालिको मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता, तुझे आज शब बारात की रात का वास्ता, जुमअतुल मुबारक की रात का वास्ता, हम सब की तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा दे। ए मेरे मालिको मौला, शबान का बाबरकत महीना है, रिस्क और दौलत की तकसीम का महीना है, जिंदगी और मौत के फैसलों का महीना है, शब बारात की रात का महीना है। इस महीने में कौन जाने कब किसका पत्ता झड़ जाएगा, कौन जाने किसको कितना रिस्क मिलेगा, कितनी दौलत मिलेगी। हम तुझसे अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हैं, हमारी
शर्मिंदगी को देखते हुए हमारे तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों को बख्श दे, हमारे गुनाहों को नेकियों से तब्दील फरमा दे। ए मेरे मालिक व मौला, आज इस दुआ में जो कोई बे औलाद है, जो कोई बे औलाद बेटा है, उसे औलाद नरीना अता फरमा। जो मेरी बहनें, जो मेरे भाई, जो मेरे रिश्तेदार, जो भी नेक साले औलाद के ख्वाहिशमंद हैं, उनको नेक साले औलाद अता फरमा। जो मेरी बहनें इस वक्त इस वीडियो को देख रही हैं और रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। या फिर जिनकी शादी होने वाली है, पैसों का इंतजाम नहीं हो रहा, बेहतरीन पैसों का बंदोबस्त फरमा। जो मेरी बहनें परेशान हाल हैं, शौहर उनकी बात नहीं सुनते, उनसे मोहब्बत नहीं करते, या फिर उनके ससुराल में उन पर बहुत ज्यादा जुल्म सितम किया जाता है, मेरे मौला उन सब की जिंदगी को आरामदेह बना दे, खुशियों से भर दे, आसानियों से भर दे। मेरे मौला उनको इस परेशानी के एवज उनको नेक साले औलाद अता फरमा, ऐसी औलाद अता कर दे जो उनकी आंखों की ठंडक बन जाए। मेरे मौला उनके बच्चों को उनका फरमा बरदार बना दे। जो मेरी बहनें, जो मेरी बेटियां अभी तक लाचार बेबस हो चुकी हैं, घर का खर्चा चलाना मुहाल हो चुका है, घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, घर का माहौल तबाह और बर्बाद हो चुका है, या रब्बे जुल जलाल उन सब के घरों पर अपनी खास नजर रहमत और नजर करम फरमा। मेरे मौला तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है। अपने प्यारे हबीब के वसीला जलीला से हम सब की तमाम नेक और जायज हाजात को अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमा। ए मेरे मालिक मौला, तो दिलों के हाल को बेहतर जानने वाली जात है। आज इस दुआ में जितने परेशान लोग शामिल हैं, या अल्लाह उनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा। ए मेरे मालिक व मौला, आज हम सब की तमाम नेक और जायज हाजत को पूरा फरमा। ए मेरे मालिक व मौला, बिलखुसूस गाजा, फलस्तीन, कश्मीर, बर्मा, इंडिया के तमाम मुसलमानों की खैर फरमा। वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों के ऊपर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमा। और जो भी मेरे मौला दुश्मनान इस्लाम हैं, उन सबको नेस्त व नाबूद फरमा दे। मेरे मौला, जो मुसलमान अभी तक कुफ्फार से बरसरे बेकार हैं, उनके ईमान में, उनके अखलाक में, उनकी सेहत में, उनकी शुजाअत में, उनके जज्बा जिहाद में मजीद बरकतें वसअतें पैदा फरमा, उनके ईमान को और पुख्ता फरमा दे। मेरे मौला उनको सब्र जमील अता फरमा, उस पर अजर अजीम अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि आज माह शाबान की 15 तारीख है, जुमअतुल मुबारक का दिन है, शब बारात की रात है। तो आज आप लोगों ने ये खास अमाल अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से लाजमी पढ़ने हैं। अब दोस्तों, आप लोगों ने क्या करना है, जब आपको वक्त मिले, जब आपको मौका मिले, आप लोग इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ सकते हैं। आप लोगों ने फौरी तौर पर बावजू होकर मुसल्ले पर बैठना है, बावजू हो जाए, मुसल्ले पर बैठ जाए और आप लोगों ने सबसे पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। अपनी आंखों को बंद करें, अपने गुनाहों को याद करें। आप कितने ज्यादा बदबख्त हैं, कितने ज्यादा आपसे गुनाह हुए हैं। हर बंदा अपने गुनाहों के बारे में बेहतरीन अंदाज में जानता है। मैं भी जानता हूं मैं कितना गुनहगार हूं, आप भी जानते हैं कि आप कितने गुनाहगार हैं। तो अल्लाह वालों, अपने गुनाहों को याद करें और आप लोगों ने अपने गुनाहों को याद करते हुए, रोते हुए, तड़पते हुए, गिड़गिड़ाते हुए अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह करना है। अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है, इस्तगफार करना है। जब आप लोग इस्तगफार कर लें, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लें, तो फिर आप कोशिश करें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए तरीके से ही इस्तगफार करें। जिस तरीके से नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 बार इस्तगफार करते थे, तो कोशिश करें कि आप लोग भी 70 बार इस्तगफार करें। अस्तगफिरुल्लाह 1 बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह 2 बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने इस्तगफार करना है। जब आप लोग इस्तगफार कर लें, जब इस्तगफार आप लोग कर लें, तो उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, इस्तगफार जब आप लोग कर लें, उसके बाद आप लोगों ने नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है,
ہر بندے کی حاجت الگ ہے. کوئی رزق کے لیے پریشان ہے, کوئی بے روزگار ہے, اس کو کاروبار نہیں مل رہا, کسی کا چلتا کاروبار بند ہو چکا ہے, کوئی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے, میری بہنوں کے رشتے نہیں ہو رہے. یعنی کوئی بھی مقصد ہے, کوئی بھی حاجت ہے, اللہ پاک سے کچھ بھی مانگنا چاہتے ہیں, آج اس بات کی فکر نہیں کرنی. آج روتے ہوئے, تڑپتے ہوئے, گڑ گڑاتے ہوئے اللہ رب العالمین سے جو کچھ مانگو گے اللہ رب العالمین آپ کو دیتے چلے جائیں گے. بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے. سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے. یہ نام رب کریم کو اتنا پسند ہے کہ جب کوئی بندہ اس نام کو پڑھتا ہے, جب کوئی بندہ زمین پر بیٹھ کر, فرش پر بیٹھ کر اللہ رب العزت کو پکارتا ہے اور پکارتا بھی رب کی شان اور عظمت کے نام سے ہے, یعنی سبحان اللہ سے رب ذوالجلال کو پکارتا ہے. سبحان اللہ, یہ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ, پاک ہے وہ ذات. جب وہ اللہ پاک کی پاکی کو بیان کرتا ہے, رب کی ایک خاص صفت ہے سبحان اللہ. جب کوئی بندہ سبحان اللہ کو پڑھنا شروع کرتا ہے, رب کی تعریف بیان کرتا ہے, رب کی پاکی بیان کرتا ہے اور وہ عاجزی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ صبح کرتا ہے, فجر کے وقت کرتا ہے یا ظہر کے وقت کرتا ہے, اللہ رب العزت بڑے راضی ہوتے ہیں. فجر کے وقت کریں گے تو رب زیادہ راضی ہوگا, اگر ظہر کے وقت کریں گے تو بھی رب بہت راضی ہوگا, کیونکہ سبحان اللہ یہ صفت ہی ایسی ہے جسے کہتے ہیں اللہ پاک پاک ہے. ایک حدیث میں آیا کہ سبحان اللہ کوئی بندہ ایک بار پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس ایک بار سبحان اللہ ادا کرنے کے عوض اس کا جو درخت ہے وہ لگا دیا جاتا ہے, اس کے نام کا درخت, اور وہ روز محشر اس کے لیے سایہ بن کر ابھرے گا. یہ تو اس کی وہ ایک انعام ہے جو اللہ رب العزت نے بتا دیا, ورنہ ایسے کئی اور انعامات بھی اس بندے کو نوازے جاتے ہیں جو بندہ سبحان اللہ پڑھتا ہے. سبحان اللہ یہ رب کی وہ صفت ہے جو رب کو بہت محبوب ہے. اللہ پاک اس صفت سے بہت محبت کرتا ہے, اور جو بندہ اللہ پاک کی یہ صفت پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کے اوپر نظر کرم اور نظر رحمت فرماتے ہیں. تو اللہ والو, آج آپ لوگوں نے سبحان اللہ کو پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے. کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا توجہ اور دھیان سے پڑھیں. اللہ والو سبحان اللہ, ویسے یہ چڑیا جو پرندے ہوتے ہیں یہ ان کا ورد ہے, ان کا ذکر ہے. جو پرندے آپ نے دیکھے ہوں گے صبح چہچہا رہے ہوتے, چیچے کر رہے ہوتے ہیں, وہ چیچے نہیں کر رہے ہوتے, وہ اپنی زبان میں سبحان اللہ کا ورد کر رہے ہوتے ہیں. اللہ پاک ان کے ورد کو اتنا پسند فرماتا ہے کہ ان کو اس طرح سے رزق عطا کرتا ہے کہ جب وہ لوگ صبح اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں تو ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں, لیکن جب وہ شام میں مغرب کے وقت اپنے گھونسلے میں لوٹتے ہیں تو ان کے شکم سیر ہوتے ہیں. اللہ پاک ان کو بھی رزق عطا کرتا ہے اور ان کے بچوں کو بھی ان کے ہی وسیلہ جلیلہ سے رزق عطا کرتا ہے, کیونکہ وہ صبح کے وقت سبحان اللہ کا ورد کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ والو یہ پرندوں کی بھی تسبیح ہے, آپ نے صبح کے وقت پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ کو بھی رزق قصیر اور رزق کریم عطا کرے گا. اب اللہ والو کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ ایک بار ہو گیا, سبحان اللہ دو بار ہو گیا, سبحان اللہ تین بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ لوگوں نے سبحان اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ لوگوں نے سبحان اللہ کو صرف اور صرف آپ نے 10 بار پڑھنا ہے, صرف 10 ٹائمز آپ لوگوں نے سبحان اللہ پڑھنا ہے. رب کی ذات انشاءاللہ راضی ہو جائے گی. 10 بار سبحان اللہ پڑھنے والا رب کا پسندیدہ بن جاتا ہے, اور جو بندہ رب کا پسندیدہ بن جائے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا کیا گیا ہو. پھر اس کے منہ سے جو نکالو گے, جو اس کے منہ سے نکلے گا وہ اس کا پورا ہوتا چلا جائے گا, یعنی کہ قبول ہوتا چلا جائے گا. رب کی ذات غیب سے عطا فرمائے گی. آپ نے صرف 10 بار سبحان اللہ کو توجہ دھیان خلوص نیت سے پڑھنا ہے. اس دوران کسی سے بات نہیں کرنی, نہ کوئی آپ سے بات کرے گا. اگر آپ نے سبحان اللہ پڑھتے دوران کسی سے بات کر لی یا کسی نے آپ کو بلایا تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا. اس لیے یہ جو آپ نے عمل کرنا ہے, یہ جو وظیفہ کرنا ہے, تنہائی میں بیٹھ کے کرنا ہے, توجہ اور دھیان سے کرنا ہے, اپنے رب سے لو لگا کر کرنا ہے. انشاءاللہ جتنا زیادہ آپ رب سے لو لگائیں گے, جتنا زیادہ آپ لوگ رب کو رب کے ناموں سے پکاریں گے اور اپنے گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کے اس عمل کو کریں گے, اللہ رب العزت اتنی ہی زیادہ رحمتوں سے, اتنے زیادہ نور سے اور اتنا ہی زیادہ آپ کے چہروں کو بھی نوردار بنا دے گا. انشاءاللہ ہر گھر میں رزق اور دولت تو معاملات رہتے ہی ہیں. تو اللہ رب العزت آپ کے گھر کے جو رزق ہے اس کے اندر میرا مولا, میرا رب کریم آپ برکت بھی پیدا فرمائے گا, لڑائی جھگڑے بھی ختم فرمائے گا گھر کے کونوں کونوں سے, اور آپ کے رزق میں برکت بھی ہونے لگے گی.
بس آپ لوگوں نے اس وظیفے کو گھر میں پڑھنا ہے، کیونکہ جب آپ لوگ گھر میں اس وظیفے کو پڑھیں گے تو آپ کے گھر میں رحمت کا نزول شروع ہو جائے گا، رحمت کے فرشتے آ جائیں گے اور آپ کے لیے بہترین اسباب پیدا کر جائیں گے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ سبحان اللہ کو پڑھ لیا، اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ وہ کون سی دعا پڑھنی ہے؟ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک ایسی دعا کا وظیفہ ہے جو کہ عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، جسے عرش کا موتی بھی کہا جاتا ہے، جسے رب کے پسندیدہ الفاظ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، یہ الفاظ عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار اس دعا کو پڑھنا ہے۔ یہ دعا آپ نے بہت بار پڑھی ہوگی، اگر کسی کو زبانی یاد ہے تو بہترین ہے، نہیں تو آپ کہیں سے یاد کر لیں اور پھر پڑھ لیں، کیونکہ دعا تو بہت آسان ہے۔ نبی پاک نے بھی یہ بہت بار دعا پڑھی ہے، فرشتوں کا ذکر بھی ہے، اور یہ ذکر کون سا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ وہ کلمات ہیں جو رب کو اور رب کے حبیب کو بہت پسند ہیں۔ یہ رب کے اور رب کے حبیب کے بہت خاص الفاظ ہیں، پسندیدہ الفاظ ہیں، پسندیدہ کلمات ہیں۔ یہ دعا اتنی طاقتور اور اتنی خاص ہے کہ جب بھی کوئی بندہ فرش پر بیٹھ کر عاجزی کے ساتھ پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لے، پھر نبی پاک کی ذات پر درود پاک بھیجے اور پھر اس کلمات کو پڑھنا شروع کرے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھے، تو اللہ رب العزت اس کے تقدیر کو سنوار دیتی ہے، اس کے نصیب کو اجاگر کر دیتی ہے، اس کی محنت و مشقت کا صلہ اس کو ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ لوگ اپنے کاروبار میں بہت محنت کرتے ہیں، بہت مشقت کرتے ہیں، بڑی محنت بھی کرتے ہیں، وقت بھی لگاتے ہیں، لیکن ریزلٹس وہ نہیں آتے جس لیول کی آپ لوگ محنت کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ والوں، ہم لوگ پہلے اللہ پاک کو راضی کریں اور پھر ہم لوگ محنت کرنا شروع کریں۔ جب ہم لوگ اس طریقے سے محنت کریں گے تو اللہ رب العزت 100% نہیں 1000% ہمیں ریزلٹس دے گا۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے جو کاروبار والے لوگ ہیں، جو بزنس کرنے والے ہیں، وہ اس تسبیح کو ضرور پڑھیں۔ کس طریقے سے پڑھنی ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار اس دعا کو پڑھتے دوران آپ کے دل میں جو بھی نیک جائز حاجات ہو، آپ کے دل میں جو بھی خواہش آتی ہے، تو اس وظیفے کی برکت سے آپ کی ہر خواہش، ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ صرف فجر کے بعد 1 دن کا وظیفہ ہے، میرے بتائے گئے طریقے و ترتیب سے یاد سے پڑھ لو۔ آپ لوگوں نے اس کو فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے جو طریقہ کار بتایا اس کے ساتھ ہی پڑھیے گا۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے سبحان اللہ کو پڑھا، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھا۔ کتنی بار پڑھا؟ 11 بار پڑھا۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ بھی بہت خاص ہے۔ آخر میں آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے جس کے بغیر دنیا میں آپ کی کامیابی ناممکن ہے۔ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی بہت سے ایسے گناہ، بہت سی ایسی غلطی کوتاہیاں کر جاتا ہے کہ رب کی پکڑ میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں نے استغفر اللہ یعنی استغفار اپنے گناہوں کا کرنا ہے۔ استغفار یہ وہ ورد ہے، یہ وہ تسبیح ہے جو سب نے کری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی روزانہ استغفار 70 بار کیا کرتے تھے، یعنی کہ امت کے تعلیم کے لیے ان کا استغفار کرنا ایسا نہیں تھا کہ جیسے ہم کرتے ہیں، گناہ گار ہیں ہم لوگ۔ نبی پاک جو استغفار کرتے تھے وہ خشیت تھی، وہ رب کی خشیت تھی، رب کے خوف سے کرتے تھے اور ڈرتے تھے کہ مجھ سے کہیں گناہ نہ ہو جائے اور جو مجھے ذمہ داری ملی ہے اس ذمہ داری میں کہیں ناکامیاب نہ ہو جاؤں۔ تو اللہ والو، آپ لوگوں نے استغفار کو تیسرے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری دعا ہوتی ہے، جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی استغفار کی ہی کیٹیگری میں آتا ہے۔ اللہم اجرنی من النار، یہ بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور بہت ہی خاص دعا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی اس میں ہی آتا ہے۔
یعنی آپ لوگ جو بھی تسبیح پڑھنا چاہتے ہیں، جو بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے استغفر اللہ یہ پڑھ لیا، استغفر اللہ پڑھ لیا، آپ لوگ یہ بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ بھی پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ لمبی دعا پڑھنا چاہتے ہیں وہ بھی پڑھ لیں۔ کم سے کم ایک تسبیح پڑھنی ہے، اپنی آنکھوں کو بند کر کے پڑھنا ہے۔ آنکھیں بند کر کے جب تک کہ نہیں پڑھیں گے تو آپ کو وہ روحانیت نہیں مل پائے گی جو روحانیت آپ لوگ چاہتے ہیں۔ تو اپنی روحانیت کو تیز کرنے کے لیے آپ لوگوں نے اس تسبیح کو آنکھیں بند کر کے اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے پڑھنی ہے۔ اگر آپ کی آنکھوں میں سے ایک باریک قطرہ بھی آنسو کا نکل گیا رب کی محبت میں، رب کے ڈر سے، آپ کا وظیفہ بھی مکمل ہو گیا، آپ کی زندگی بھی بن گئی۔ انشاءاللہ اس عمل کو خود بھی کرے، دوسروں کو بھی آپ لوگ لازمی بتائیے گا۔ اب آپ لوگوں نے چوتھے نمبر پہ کیا کرنا ہے، جب آپ لوگ پہلے نمبر پہ سبحان اللہ پڑھ لیں، پھر آپ لوگوں نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھ لیا، پھر استغفر اللہ پڑھ لیا، اب کیا کرنا ہے؟ اب رب سے خزانے مانگنے ہیں، اب رب سے رزق کا سوال کرنا ہے۔ تو رزق کے لیے آپ لوگ یا غنیوں کو پڑھیں گے اور یا رزاقوں کو پڑھیں گے۔ یا غنیوں یہ بھی رب کی صفت ہے، رزق والی، غنی کر دینے والی، حلال کے ذرائع عطا کرنے والی، اور یا رزاقوں آپ کی روزی میں، آپ کی عزت میں، اور آپ کی عمر میں، آپ کی صحت میں، سب چیزوں میں برکت آتی ہے۔ یا رزاقوں وہ صفت ہے کہ رب کی بڑی ہی باکمال اور بڑی پاکیزہ اور صاف ستھری صفت ہے، اور آج کے وقت کی سب سے اہم ترین ضرورت بھی رب کی یہ صفت یا رزاق ہے۔ تو آپ لوگوں نے یا رزاقوں کو پڑھنا ہے اور یا غنیوں، یعنی یا غنیوں یا رزاقوں دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہوگا، یا غنیوں یا رزاقوں دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو دو بار ہو جائے گا، یا غنیوں یا رزاقوں دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو تین بار ہو جائے گا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا غنیوں یا رزاقوں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا غنیوں یا رزاقوں کو آپ نے صرف اور صرف آپ نے 41 مرتبہ 41 ٹائمز 41 بار 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 41 بار جب آپ لوگ پڑھ لیں یا غنیوں یا رزاقوں، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر آپ نے دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی ہے، اللہ پاک سے روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے مانگنا ہے۔ جتنا زیادہ رب سے مانگیں گے اللہ پاک اتنا زیادہ آپ کو نوازے گا۔ جلد بازی مت کیجیے گا، بہت چھوٹا وظیفہ ہے، تحمل کے ساتھ کیجیے گا۔ جتنا زیادہ تحمل کے ساتھ کریں گے اللہ پاک اتنا زیادہ آپ کو خشوع اور خضوع دونوں عطا فرمائے گا۔ آپ کے معاملات میں کامیابی بھی ہوگی، آپ کے رزق میں اضافے کا سبب بھی بنے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔